علی بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو جنگ خیبر کے موقع پر جھنڈا دیا اور وہی جھنڈا امام حسین علیہ السلام نے مولا غازی کو دیا. کیا ہم عقیدت کے طور پر کالا جھنڈا اپنی چھت پر لگا سکتے ہیں؟ جی لگا لیجئے گا جب آپ کی باری آئے گی، یعنی جب آپ کو امام مہدی علیہ السلام جھنڈا دیں گے کہ اب میدان جنگ ہے اور لڑو، تو وہ جھنڈا لگا لیجئے گا. یہ دونوں واقعات آپ نے میدان جنگ کے کوٹ کیے ہیں، حالت امن کے جھنڈے نہیں ہیں. اور یہ حالت امن کا جو کالا جھنڈا ہے نا، یہ بہت خطرناک ہے. آپ کو پتا ہے کہ شیعہ کا پہلے جھنڈا سرخ ہوتا تھا، اور جب تک ان کا جھنڈا سرخ رہا ہے وہ انقلابی بھی رہے. جب سے یہ کالا جھنڈا ہوا ہے نا، بس وہ رونے دھونے تک ہی رہ گیا. یہ غم کی علامت کے طور پہ انہوں نے بنا دیا ہوا ہے نا. تو یہ کالا جھنڈا میدان جنگ میں درست ہے، عام حالت میں نہ. یہ پنجے لگانے آپ نے، پنجے تو خیر ویسے ہی درست نہیں ہے. اگر کوئی پنجا ہوتا تو مولا علی نے کوفے کی مسجد میں رسول اللہ کا پنجا لگایا ہوتا، جو قرآن میں آیا ہے کہ نبی کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا حدیبیہ کے موقع کے اوپر. تو اگر رسول اللہ کا پنجا نہیں کوئی لگا سکتا تو بعد میں کسی کا پنجا نہیں لگا سکتا. علی بھائی، میرے تایا ابو کی اولاد نہیں تھی. میرے ابو نے ایک بیٹا اور بیٹی میرے تایا ابو کو دے دیا. اب وہ دونوں میرے ابو کی جائیداد کے وارث ہیں. جی وارث ہیں، کیونکہ حقیقی اولاد ہے نا وہ. اور اس میں باپ کا نام بھی چینج نہیں آپ کر سکتے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے اپنے باپ کا نام بدل دیا اس پہ جنت حرام ہے. اور ایک حدیث بخاری مسلم کی کہ اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. حقیقی باپ وہی رہے گا. ولدیت میں آپ نے نام اسی باپ کا لکھوانا ہے جس کی حقیقی آپ اولاد ہیں. ہاں، جو آپ کی پرورش کر رہے ہیں آپ سرپرست کے خانے میں اسے ڈالیں کہ وہ گارڈین کے طور پہ، لیکن جو والد ہے نا وہ وہی رہے گا. چونکہ والد وہ ہے لہذا اس کا وارث وہ بنے گا. البتہ جو لے پالک بچہ ہے، جن میاں بیوی نے وہ بچہ لیا ہوا ہے، ان کی جائیداد کا وارث وہ بچہ نہیں بن سکتا. اب اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنے اس بچے کو جن کو انہوں نے پالا ہے اسے کوئی جائیداد میں سے حصہ دیں، تو وہ اپنی زندگی میں گفٹ کے طور پر کچھ دے سکتے ہیں، یا مرنے کے بعد کے لیے وصیت لکھوا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی 1/3 مال سے زیادہ نہیں. اس کے لیے آپ میری ویڈیو وراثت کے احکام، اسی طریقے سے وصیت کیا ہوتا ہے، حبہ کیا ہوتا ہے، یعنی یہ تحفہ، وصیت اور وراثت، یہ 3 ٹرمنالوجیز. تو اب یہ اس کیس میں وہ جو تایا ہے نا ان کا، اس کی جائیداد کے تو وارث نہیں ہوں گے، لیکن اپنے حقیقی والد کی جائیداد کے وارث ہوں گے. اب اگر نام ہی چینج کر لیا ہوا ہے تو قانونی طور پہ تو ظاہر ہے وہ پھر تایا کا وارث بنے گی اولاد، اور اپنے حقیقی ماں باپ کی وراثت سے محروم ہو جائے گی. لیکن یہ ہوگا غلط. اب یہ غلط آپ نے کیا، اس کا علاج میرے پاس کوئی نہیں. اس کو چینج کروا سکتے ہیں تو کروائیں. میرے بہت سے دوست شیعہ ہیں، 3 نمازوں میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں. میں بھی اس محلے میں ریسرچ کر رہا ہوں. غلط کر رہے ہیں، یہ جاہل قسم کے کوئی شیعہ ہیں. ان کی نماز کی جو کتابیں اس میں نہیں لکھا، بلکہ ان کے کئی علماء نے رد کیا اس حوالے سے. اب جوہلا اگر یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو یہ انہی جوہلا کی مانند ہیں جیسے نماز غوثیہ پڑھنے والے بھی تو بریلویوں میں موجود ہیں. تو ان کو ہم یہی بتائیں گے کہ نماز غوثیہ تو شیخ عبد القادر جیلانی کو خود نہیں پتا تھی، آپ نے کہاں سے نکال لی ہے.